السلام علیکم ویورز، میں ہوں ناہید۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم پڑھیں گے پہلے سپارے کا رکوع نمبر 8، سورہ بقرہ، آیت نمبر 65 اور 66۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ، تو ہم نے اس کو اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ ان آیات میں اصحاب سبت کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ سبت عربی میں ہفتے والے دن کو کہتے ہیں۔ یہ قوم حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کسی سمندر کے کنارے آباد تھی اور ان کا گزر بسر مچھلی کے شکار پہ تھا۔ ہفتے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے عبادت کے لیے مخصوص کیا تھا اور انہیں مچھلی کے شکار سے منع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح آزمائش کی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں سر اٹھائے سمندر کی سطح پہ آ جاتیں اور باقی دنوں میں گہرے سمندر میں چلی جاتیں۔ ان یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا یہ طریقہ نکالا کہ سمندر کے کنارے پہ گڑھے کھود لیے۔ ہفتے والے دن جب مچھلیاں سمندر کی سطح پہ آتیں تو پانی کے ساتھ ان تالابوں میں آ جاتیں اور پھنس جاتیں۔ پھر یہ لوگ آرام سے اتوار والے دن ان کا شکار کرتے اور کہتے کہ ہم نے تو ہفتے کو شکار نہیں کیا۔ اس طرح ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق بنا کر اس کی خلاف ورزی کی۔ اس وقت بنی اسرائیل 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک گروہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ دوسرے لوگ وہ تھے جو خود تو خلاف ورزی نہیں کرتے تھے لیکن دوسرے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے روکتے بھی نہیں تھے۔ تیسرا گروہ وہ لوگ تھے جو خود بھی اس گناہ سے بچے ہوئے تھے اور اپنی قوم کے لوگوں کو بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے روکنے کی کوشش کرتے تھے لیکن وہ ان کے سمجھانے سے باز نہ آتے تھے۔ آخر ایک دن اللہ کے نافرمانوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ان کے چہرے اور جسم اللہ تعالیٰ نے مسخ کر کے بندر جیسے بنا دیے لیکن ان کے دماغ اپنی اصلی حالت پہ رہے۔ انہوں نے اشاروں سے اپنے رشتہ داروں کو اپنی شناخت کروائی۔ ہر طرف سے ان پر دھتکار پڑی۔ ان کے جسموں میں بدبو پیدا ہو گئی۔ آخرکار 3 دن کے بعد وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے صرف اس گروہ کے لوگوں کو بچا لیا جو خود بھی گناہ سے بچے ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی گناہ سے روکتے تھے۔ اس واقعے سے ہمیں نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور دوسرا اس واقعے سے ہمیں اس بات کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے بھی جمعے کے دن کو فضیلت والا دن قرار دیا ہے، اور خاص طور سے جب جمعے کے لیے پہلی اذان دی جاتی ہے اس وقت سے لے کر جب تک جمعے کی نماز نہیں ہو جاتی اس وقت تک کسی بھی قسم کی معاشی سرگرمیاں ہم مسلمانوں کے لیے بھی ممنوع ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ یہ آپ کے لیے بھی اجر کا باعث بنے۔